آج کے نوجوان کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا کیا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کی وہ کیا فیل ہوتی ہے کہ جو آج کا نوجوان محسوس کرے اور یہ سمجھے کہ واقعی میں کوالٹیٹیولی کوانٹیٹیولی اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور وہ کیا چھوٹے چھوٹے قدم ہیں جو اس اللہ کے تعلق کو انشور کرتے ہیں اور وہاں تک لے کر جاتے ہیں؟ ہاں میرا خیال اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس میں ایک فرد اور دوسرے فرد کا فرق پڑ جاتا ہے، لیکن ایک چیز بہت اہم ہے، وہ ایک معیار بھی ہے پرکھنے کا اور حصول کا ذریعہ بھی ہے، اور وہ ہے کہ وقتاً فوقتاً اپنی چھوٹی بڑی ہر معاملے میں چیز میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی آدمی کو عادت ہو۔ یعنی آدمی کے جو ضروریات ہیں، آدمی کے جو مسئلے مسائل ہیں، آدمی کے جو پرابلمز ہیں، آدمی کی جو پریشانیاں ہیں، وہ اس کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بن جائے، وہ اس کے لیے گویا ذکر اللہ بن جائے۔ جب اللہ سے مانگنا، اور آپ کہیں گے کہ جی فلاں تسبیح اتنی کر لو، فلاں تسبیح اتنی کر لو، تو وہ کوئی کرے گا، کوئی نہیں کرے گا۔ لیکن یہ چونکہ انسان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے کہ میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، تو انسان کو اگر یہ عادت پڑ جائے تو وہ خود بخود وہ اس کی زندگی کے روزمرہ کے جو مسائل ہیں وہی اس کے لیے یاد الہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یعنی دعا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے رہنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ نے فرمایا دعا کے حوالے سے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں دعائیں ملتی ہیں اور ہر زندگی کے پہلو کے حوالے سے ملتی ہیں، ان کی کیا معنویت ہے اور ان کے ذریعے کیسے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے؟ یہ بہت بہت جامع دعائیں ہیں، بہت جامع دعائیں ہیں، اور متعدد علماء نے ایسے مجموعے تیار کیے ہیں جن میں ان دعاؤں کو جمع کر دیا ہے انہوں نے۔ مثلا علامہ جزری کی حسن حسین ہے، وہ اردو ترجمے کے ساتھ بھی مل جاتی ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کی الحزب الاعظم ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے انہی کو مزید مختصر کرتے ہوئے مناجات مقبول کے نام سے لکھی، اور متعدد حضرات نے اس نوعیت کے کام کیے ہیں۔ تو جو عربی جانتا ہے اس کو تو ڈائریکٹ عربی مفہوم کے ساتھ، اور جو عربی نہیں جانتا اسے اس کے ترجمے کے ساتھ، یہ اپنے مطالعے میں رکھنی چاہیے، اپنے معمولات میں، اپنی روٹین میں اسے شامل کرنی چاہیے، اور ان میں سے کچھ دعائیں جو ہیں وہ خاص طور پر آدمی منتخب کر لے اور ان کا مفہوم اپنے ذہن میں بٹھا لے، اور بے شک اپنی ہی زبان میں۔ جو عربی زبان سے اچھا تعلق رکھتے ہیں وہ تو اس کو تو اصل الفاظ میں ہی اصل مزہ آئے گا، لیکن اگر عربی زبان پہ اتنا عبور نہیں ہے تو بے شک اپنی مادری زبان میں ان معانی کو اور اس مضمون کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور وقتاً فوقتاً اس پہ وہ کرتے رہیں۔ یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے تعلق مع اللہ پیدا کرنے میں۔ فیسٹیوٹی، خوشی، سیلیبریشن، اسلام کا ایک مزاج ہے فیسٹیوٹی کا، سیلیبریشن کا، اور ہمیں حدیث میں اس کا پتہ بھی چلتا ہے۔ کچھ عرصے سے یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ رمضان کے اختتام پر کچھ لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ رنج اور غم کا اظہار ہوتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ان کو دکھ ہے رمضان کے جانے پر، اور وہ جو فیسٹیوٹی کا پہلو ہوتا ہے عید کے دن، اگر آپ ان سے ملیں تو وہ فیسٹیوٹی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اس حوالے سے شریعت کی تعلیم؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے عید کا دن جو ہے وہ روزوں کے ساتھ رکھا ہے، اور وہ خوشی کا دن ہے۔ عید ہوتا ہی تہوار کا دن ہے جس کو خوشی کے دن کے طور پر منایا جائے، اور یہ چیز اتنی اہم ہے کہ جو چیزیں عام روٹین میں مناسب نہیں سمجھی جاتی ان میں بھی شریعت نے ریلیکسیشن دی ہے، بلکہ بعض چیزیں جو عام حالات میں شاید مکروہ ہوتی یا جائز نہ ہوتی، بعض فقہا نے عید کی وجہ سے، خوشی کے موقع ہونے کی وجہ سے ان میں بھی ریلیکسیشن دی ہے، سیلیبریشن۔ جی اس کا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو کچھ لڑکیاں تھیں وہ آئیں اور انہوں نے اپنا ہی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کچھ ترنم کے ساتھ کچھ چیزیں، اور شاید کچھ سادہ سی ان کے پاس کچھ بجانے وغیرہ کی چیزیں بھی ہوں گی، تو وہ انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور یہ عید کا موقع ہے، عید کا دن ہے، تو
بلکہ چھوٹی عید کو تو بہت زیادہ خوشی کا بینی عید کا دن ہے. وہاں تو یہ آتا ہے کہ ایام مینا، یعنی وہ عید کو گزرنے کے بعد کے دن ہیں. لیکن ان دنوں کی بھی فیسٹیوٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا، حضرت ابوبکر نے ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی فرما رہے ہیں، تو ایسا کیوں کر رہی ہو؟ ایک جائز ناجائز کی بات تو الگ ہے، وہ تو اللہ کے نبی کا کام ہے بتانا. اللہ کے نبی کی موجودگی میں حضرت ابوبکر کا کام نہیں ہے. ڈسکمفرٹ لیکن وہ ڈسکمفرٹ بھی ہے، اور ایک غیر سنجیدہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، یہ کم از کم آپ کے ادب کے منافی ضرور ہو سکتی ہے. تو حضرت ابوبکر نے ڈانٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعہما یا ابا بکر، ابوبکر کو رہنے دو، اس لیے کہ یہ عید کے دن ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اپنا کام جاری رکھو. اس طرح کے اور بھی کئی مواقع ہمیں ملتے ہیں کہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اگر کسی نے اس پہ کچھ کہا بھی. اسی طرح کا ایک موقع تھا جس میں خوشی کا اظہار ہو رہا تھا، اور حبشی اپنے کچھ کرتب اور اپنے کچھ کھیل اور اس طرح کی چیزیں وہ پیش کر رہے تھے، تو ان کو کسی نے روکا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، ان کا ایک رعب تھا کیونکہ وہ سنجیدہ شخصیت تھی، تو وہ تھوڑے سے ادھر ادھر ہونے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ امنن بنی ارفدہ، بنو ارفدہ وہ خاص قبیلہ تھا حبشیوں کا جو اس طرح کے کام، اس طرح کے سکلز میں وہ تھا. تو اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہود و نصارہ کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے دین کے اندر وسعت ہے. فیسٹیوٹی جی جی جی.